بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ کی وادی کی کچے مکان کی خوشبو سے معطر ایک کمرے میں حسین و جمیل، پاک و طاہر، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ ترین نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین لمحات ہی تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات اور سنواری گئی تھی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ پاک نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹھن اور درد بھرا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان اپنے والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں، نبی المحترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ جب انہیں درد لحق ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرے سے باہر نکلیں اور دوبارہ اندر گئی تو حضور پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور حضور کی والدہ ماجدہ نے حضور علیہ السلام کو ایسا نور دیکھا جس شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا، اور امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اسی کی مانند ہے، اور اب وہ اپنے شوہر سے روایت ہے، اور اسی روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے عرض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر اسی واقعے کو اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکی، چونکہ حضور کی خلقت بے نظیر، لطیف و نظیر اور نورانی ہے، کسی قسم کی غلاظت اور کثافت جسم اقدس میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس کے خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے کہ اس میں سے ادا اور ابن عباس بھی ہیں کہ آمنہ بنت وہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ میرے بدن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ وہ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ میں 7 یا 8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکا یک چلانا شروع کیا، اے جماعت یہود سنو! سب جمع ہو گئے اور میں سن رہا تھا، اور کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے اے احمد کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا ہے جس کی ساعت میں پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ محمد ابن اسحاق صاحب سے لکھتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال، اور حضور علیہ السلام 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں، تو اسی حساب سے حسان بن ثابت اس وقت 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے۔ تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا ہے۔ یہی روایت امام بقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک یہودی مکہ اس رات داخل ہوا
جب حضور نبی کریم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے، آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے کہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی، میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جسے عبد المطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک گروہ قریش، سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق و مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ بدن کی خوشبو میں بسے ہوئے حالت سجدہ مکہ مکرمہ مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجدہ کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جو میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اندھے منہ پڑے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عجائبات و ولادت کے یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ پر جانا، اس کے 14 گنگورے کا گر جانا، بحیرہ طبریہ کا دفعتاً خشک ہو جانا، فارس کے آتش کو دے کر بجھ جانا جو 1000 برس سے برابر روشن تھا کہ کبھی نہ بجھا تھا۔ بے شک حضور نبی کریم حضرت محمد کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کے تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں موید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔